اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں واقعہ بیان کیا تھا، اس کا حاصل مطالعہ رکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی 71، 72، 73 اور 74 یہ 4 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو نبیوں کا ذکر کرتا ہے، یہ اس وقت کی نازل صورتیں ہیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پورے 10 سال گزر چکے تھے، یعنی ظلم و ستم کا دور انتہا کو پہنچ گیا تھا، یعنی چوتھا دور۔ جس طرح سے ہم نے مکی دور کو 4 دور میں تقسیم کرے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود اور دوسری مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو پچھلی امتوں کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ آیا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی بھیجا تو ان کے قوم نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب جو ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو نوح کا قصہ سناؤ، یعنی مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے، ان لوگوں کو، یعنی ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، یعنی میں جو ہے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں اور جو اللہ کی آیاتیں سنا رہا ہوں تو تم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں مشرکین مکہ کے سامنے جو دعوت دے رہے تھے، جو اللہ کی آیاتیں سنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
اسی انداز میں فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی نوح کے قوم نے یہی رویہ اختیار کیا ہے. نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارا ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. یعنی نوح علیہ السلام کا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پر ہے. اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہارے نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. یعنی میں جو دعوت دے رہا ہوں، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تمہار کو ناگوارا گزر رہا ہے، تم جو سینکڑوں بتوں کی پوجا میں مصروف ہو. نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، تو نوح علیہ السلام ان کو ایک مدت تک سمجھا رہے تھے. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پورے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا. یہ جو تم مختلف بھوتوں کی پوجا کرتے ہو، لکڑی کے بھوت بنا کر جو تراش کر پوجتے ہو، دوسروں سے مانگتے ہو، تو اس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. پھر ایک مدت تک آپ کی قوم نہیں مانی، آپ کا مذاق اڑاتے رہی، اور آپ جب کشتی بنا رہے تھے اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو علاقہ دیا تھا وہ عراق کا، جہاں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، سمندر نہیں تھا. لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. یہ دیکھو، اب تک تو ہم اس شخص کو نعوذ باللہ بہکاوا کہتے تھے، اب یہ عمر ان کی دراز ہو گئی ہے تو اب یہ سٹیائے گئے ہیں، اب یہ ہے زمین پر کشتی چلانے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کشتی میں سوار ہو جائے گے بس یہی بچ جائیں گے. اس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم جو معبودوں کو پوچھتے ہو، جن معبودوں کو تم مانگتے ہو، جن معبودوں سے، ان سب کی رہنمائی لے لو. تمہارے ذہن میں جو بھی منصوبہ ہے سب منصوبہ کرو، اس کا کوئی پہلو تمہارے نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. کوئی بھی جو ہے تو پہلو جو ہے تمہارے نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. ہر تدبیر اختیار کرو تم. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لاؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. پھر کیا کرو؟ میرے خلاف یعنی نوح علیہ السلام کے خلاف تدبیر کرو اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو. یعنی نوح علیہ السلام کو کوئی مہلت نہ دو. جو تم معبودوں کو پوچھتے ہو ان سے مدد لو اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو. یعنی نوح علیہ السلام کا جو ہے ایمان جو ہے ایک دم یقین، اللہ پر اتنا یقین پختہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پورے 950 سال آپ ان کے درمیان رہ چکے تھے، آپ 950 سال ان کو سمجھاتے رہے تھے، لیکن یہ قوم جو ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے بعد کے 10 سال آپ کے اندر گزار چکے تھے، اور قوم جو ہے آپ کو جھٹلا رہی تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ہرگز اپنے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو یہی رویہ جو ہے نوح کے قوم کا بھی تھا. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا. یعنی تم جو میری نصیحت سے منہ موڑ رہے ہو، میں جو اللہ کی آیتیں تم کو سنا رہا ہوں،
تو اس میں میرا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ تم میرا کیا نقصان منہ موڑ رہے ہو؟ تو میرا کیا نقصان کیا؟ یعنی میرا ذاتی کیا نقصان ہو گیا؟ تم میں آیات جو اللہ نے جو مجھ پر آیتیں نازل کی ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو میرا ذاتی نقصان کچھ ہوا؟ میرا کچھ ذاتی فائدہ یا نقصان ہوا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ میں جو ہے کوئی ذاتی مفاد کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اس کا میں جو تم سے تمہار کو جو اللہ کی آیتیں سنا رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں، تو اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین سے کہتے تھے کہ میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی چیز آج کے مشرکین کے لیے بھی ہے۔ آج جو لوگ بھی اللہ کے دین کے خاطر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اس میں ان کا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ دائیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ یہ جو دائی ہے یہ اپنی ذات کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور مجھ کو وہ اجر جو ہے آخرت میں مل جائے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے حکم دیا گیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں مسلم کے معنی فرمانبردار، اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مسلم فرمانبردار بنا کر پیدا کیا، تو میں مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، یعنی نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، ان کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تو اس میں جتنے چرند پرند ہیں سب کے ایک ایک جوڑے رکھے اور اس کشتی میں سوار کیے، اور صرف 80 لوگوں نے ایمان لایا۔ اس کشتی میں تھے، بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار لوگ تھے صرف انہی کو بچا لیا، پھر زمین کا وارث ان کو بنایا، اور باقی سب لوگوں کو جو ہے تو غرق کر دیا۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام وہ نبی ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پورے 950 سال دی۔ اس کے بعد قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے
پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر نوح علیہ السلام کے بعد دوسروں نبیوں کو بھی بھیجا. پھر جو لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے پھر وہ نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے. تو نوح علیہ السلام ہو یا ان کے بعد نوح کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین مکہ ہو یا اور دوسرے مشرکین یا آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں ان کو لیجئے جو ہٹ دھرمی پہ رہتے ہیں حق واضح ہو جانے کے باوجود جو ہے اللہ اور قرآن مجید اور ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے. پھر وہ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں. پھر وہ کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.